बेटा, ये लड़की डॉक्टर नहीं कोई डायन है। इसने पूरा हफ्ता मुझे अजियत में रखा है। अस्पताल के बेड पर लेटी माँ ने आंसू बहाते हुए शिकायत की। इस्फहान खानजादा, जिसके हाथ में अभी डिस्चार्ज फाइल थी, माँ की हालत देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने एक ठंडी नज़र सामने खड़ी डॉक्टर पर डाली और जब्त से कहा, मोर्रे, आपके सर की कसम है मुझे, इस लड़की को निकाह के बंधन में जकड़कर आपके कदमों में न ला फेंका तो मेरा नाम इस्फहान खानजादा नहीं। उसके लहजे की बर्फबारी ने वहां मौजूद हर शख्स को लर्जा दिया। उसने वहीं खड़े खड़े अपने आदमी को फ़ोन मिलाया। रात की तारीकी अभी गहरी भी नहीं हुई थी कि इस्फहान के फार्म हाउस पर एक लड़की हाथ पांव बंधे जबरदस्ती के घूंघट में कैद पड़ी थी। इस्फहान शिकारी कदमों से उसके करीब आया। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं डॉक्टर, या तो मेरी माँ को राजी कर लो या फिर हर रात मेरी वो कुर्बत बर्दाश्त करो जिसमें रहम का कोई गुज़र नहीं। और तुम जानती हो मैं इस्फहान हूँ, मैं रियायत नहीं करता। उसने गुस्से से उसका घूंघट उलटा, मगर सामने छुपा सच देखकर उसके अपने होश उड़ गए। हवेली के पिछले हिस्से की सीढ़ियां नमी और घुटन से भरी हुई थीं। दीवारों पर सीलन के धब्बे किसी बद्दुआ की तरह फैले थे और हवा में एक अजीब सी बोझिल बू रची थी। छत से लटका पुराना बल्ब आखिरी सांसें लेते हुए झपक रहा था। आरजू उस बेसमेंट के भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि ऐसी जिद थी जो पहाड़ों को काट दे। उसने लरसते लेकिन मजबूत हाथ से जैसे ही दरवाजे की कुंडी को छुआ, एक ताकतवर हाथ ने उसका बाजू मरोड़कर उसे पीछे धकेल दिया। दर्द की एक लहर आरजू के वजूद में दौड़ गई, मगर उसने सिसकी तक न ली। पलट कर देखा तो सामने इस्फहान खानजादा अपनी पूरी हैबत के साथ खड़ा था। सफ़ेद शलवार कमीज और कंधों पर भूरे रंग की चादर डाले वह किसी संगदिल शहजादे जैसा लग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? वह दहाड़ा। किसने इजाज़त दी तुम्हें इस ममनुआ हद को पार करने की? आरजू ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और सीना तान कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं कोई कठपुतली नहीं हूं जिसे तुम जब चाहो मसल दो। अपनी औकात याद रखो खानजादा। इस्फहान के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आई। औकात? तुम मेरी हदूद में खड़ी मुझे औकात सिखा रही हो? हदूद? आरजू ने तंजिया का हखा लगाया। तुम इस गांव के सरदार होगे, अपने कारिंदों के लिए खुदा होगे, मगर मेरी नज़र में तुम एक हकीर इंसान से ज्यादा कुछ नहीं। मुझे सब पता है। तुम्हारे काले करतूत इस दरवाजे के पीछे दफन हैं। एक दिन यही काला धन और तुम्हारे जुर्म तुम्हें जेल की सलाखों तक पहुंचाएंगे। मेरे बाप ने मुझे सच के खातिर लड़ना सिखाया है और मैं तुम्हारी बर्बादी देखकर दम लूंगी। इस्फहान का जबड़ा सख्ती से भींच गया। उसने झुककर आरजू के चेहरे के करीब होते हुए कहा, तुम्हारे पर बहुत निकल आए हैं डॉक्टर। बहुत जल्द तुम्हारा वो बंदोबस्त करूंगा जिसका तसव्वुर भी तुम्हारी अक्ल नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो इबरत बन जाएगी। धमकियां कमजोरों को देना इस्फहान, मैं सर झुकाकर जीना नहीं जानती। आरजू ने सपाट लहजे में जवाब दिया और मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इस्फहान वहीं खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और नज़रें उस बंद दरवाजे पर जमी थीं, जैसे वहां कोई ऐसा राज हो जिसे वह दुनिया से छुपाना चाहता था। अगला दिन तुलू हुआ तो अस्पताल की सफ़ेद दीवारें और मॉनिटर्स की बीप बीप एक नई जंग का पता दे रही थीं। आरजू अपने केबिन में किसी गहरी सोच में डूबी कुर्सी पर सीधी बैठी थी। सफ़ेद डॉक्टर कोट उसके कंधों पर उसके अज़्म की तरह सलीके से जमा हुआ था। मेज़ पर तरतीब से रखी फाइलें उसकी जिम्मेदारी का सबूत थीं, मगर उन थकी हुई आंखों में हवेली के उस तहखाने वाले वाक़ये की थकान अब भी बाकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और नर्स ने अंदर दाखिल होकर कदर सहमे हुए लहजे में कहा, डॉक्टर साहिबा, आपके घर से एक इमरजेंसी आई है। सरदार इस्फहान साहब का हुक्म है कि आप फौरन वार्ड पहुंचें। आरजू के हाथ में पकड़ा कलम एक लम्हे को रुक गया। क्या दादा अब्बू आए हैं? उसके लहजे में छिपी परेशानी वाजह थी। नहीं डॉक्टर साहिबा, सरदार साहब की वालिदा आई हैं।
ये सुनकर आरजू ने एक लंबा सांस लिया, जैसे सीने पर रखा पत्थर हट गया हो, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला और पेशेवराना संजीदगी ओढ़कर तेजी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ कदम बढ़ा दिए। राहदारी में उसके जूतों की चाप एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। वार्ड के बाहर का मंजर ही बदला हुआ था। मुसल्लह गार्ड्स का पहरा और उनके दरमियान खड़ा इस्फहान खानजादा, जिसका चेहरा किसी बिफरे हुए शेर की तरह सख्त था, मगर आंखों में छिपी ममता की फिक्र छिपाए न छिपती थी। आरजू को देखते ही वह गरज कर बोला, अम्मी को देखो, पता नहीं क्या हुआ है, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। आरजू ने उसे कोई जवाब देना मुनासिब न समझा और सीधी बेड पर लेटी शबाना बेगम के करीब पहुंच गई। उसने महारत से नब्ज चेक की, मुआयना किया और नर्स को चंद हिदायतें दीं। 5 मिनट के खामोश मुआयने के बाद वह सीधी हुई और इस्फहान की तरफ देखकर सपाट लहजे में बोली, मौसमी बुखार और डिहाइड्रेशन है, घबराने की बात नहीं। मैं दवाएं लिख देती हूँ, बस उन्हें आराम की ज़रूरत है। इस्फहान का पारा हाई हो गया। वह एक कदम आगे बढ़ा और दहाड़ा, मौसमी बुखार? मेरी माँ आंखें नहीं खोल रही और तुम इसे मामूली बात कह रही हो? आरजू ने अबरू उठाकर उसे देखा। मैंने इसे मामूली नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है कि उन्हें आराम करवाएं। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ? तुम उन्हें अस्पताल में दाखिल करोगी और खुद उनका ख्याल रखोगी, इस्फहान ने हुक्म सादिर किया। आरजू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरे पास और भी मरीज हैं जिनकी हालत नाजुक है। मैं उन्हें छोड़कर सिर्फ आपकी वालिदा के पास नहीं बैठ सकती, और रही बात एडमिट करने की, तो यहाँ के शोर में वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगी। बाकी जो आपका दिल चाहे करें, आप जैसे इंसान को समझाना मेरे बस की बात नहीं। ये अस्पताल मेरा है, ये गांव मेरा है। इस्फहान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हें मेरे अहकाम मानने होंगे। आरजू ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम सरदार होगे, मगर यहाँ मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। ये कहकर वह पलटी और उसके गुरूर को पीछे छोड़ती हुई वार्ड से बाहर निकल गई। इस्फहान वहीं खड़ा रह गया, उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। उसने फौरन फ़ोन निकाला और बड़े डॉक्टर एमडी को कॉल मिलाई। उसका लहजा किसी तूफान की आमद का पता दे रहा था। करीबन 20 मिनट गुजर चुके थे। अस्पताल में वही मॉनिटर्स की बीप और व्हील चेयर्स की आवाज़ें गूंज रही थीं। आरजू अपने केबिन में एक गरीब मरीज की बात सुन रही थी कि नर्स दोबारा अंदर आई। डॉक्टर साहिबा, एमडी साहब आपको अपने दफ्तर में याद कर रहे हैं। आरजू का कलम रुक गया। अभी सब खैरियत तो है? नर्स ने सिर्फ सर हिला दिया। आरजू के दिल में एक अनजानी सी घबराहट ने सर उठाया। एमडी ने उसे कभी इस तरह अचानक नहीं बुलाया था। उसने मरीज से माजरत की और बोझिल कदमों से एमडी के कमरे की तरफ चल दी। राहदारी आज उसे ज़रूरत से ज़्यादा लंबी महसूस हो रही थी। उसने एमडी के कमरे के बाहर रुककर एक गहरा सांस लिया, खुद को पुरसुकून किया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे के अंदर एसी की ठंडक थी, मगर माहौल इंतहाई गर्म। एमडी साहब अपनी कुर्सी पर संजीदा बैठे थे, लेकिन आरजू की नज़रें फ़ौरन उस शख्स पर जाकर ठहर गईं जो सामने वाली कुर्सी पर टांग रखे फतहाना अंदाज में बैठा उसे ही देख रहा था। वह इस्फहान खानजादा था। इस्फहान खानजादा की आंखों में वही जानी पहचानी सख्ती और लबों पर एक फातिहाना मायनी खेज मुस्कुराहट थी। उसे देखते ही आरजू समझ गई थी कि ये बुलावा किसी मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि उसे नीचा दिखाने के लिए है। आपने सरदार की बात टालने की जुर्रत क्यों की? एमडी साहब का लहजा किसी मातहत को दी जाने वाली डांट जैसा था। ये अस्पताल के सबसे बड़े डोनर हैं। आप इनकी वालिदा को नज़रअंदाज कर रही हैं। आप किस तरह की डॉक्टर हैं? आरजू ने एक लम्हे को नज़रें झुकाईं, फिर सर उठाकर दो टोक लहजे में कहा, सर, मैंने इनका मुकम्मल मुआयना किया है। इन्हें सिर्फ मौसमी बुखार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बिला वजह इन्हें अस्पताल में कैद करना चाहते हैं। घर के पुरसुकून माहौल में वो ज़्यादा जल्दी ठीक होंगी। मगर सरदार साहब ये बात समझने को तैयार नहीं। आरजू की बात अभी अधूरी थी कि असफान कुर्सी पर ज़रा सा आगे को झुका। तुम्हें कुछ नहीं पता डॉक्टर, जो मैं कहूँगा वही कानून होगा।
آپ ڈاکٹر نہیں ہیں اصفہان صاحب؟ آرزو کی آواز میں اب لرزش نہیں بلکہ ایک چیلنج تھا۔ مریض کے لیے کیا بہتر ہے یہ میں جانتی ہوں۔ کمرے میں تناؤ اتنا بڑھ گیا کہ محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا رک گئی ہو۔ ایم ڈی صاحب نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ بس بہت ہوا، اگر آپ نے سردار صاحب کی بات نہ مانی تو میں آپ کو ابھی اسی وقت نوکری سے برطرف کر دوں گا۔ شبانہ بیگم ابھی ایڈمٹ ہوں گی اور آپ خود ان کا خاص خیال رکھیں گی۔ یہ ہسپتال ان کے اشارے پر چلتا ہے، آپ کے اصولوں پر نہیں۔ آرزو کا چہرہ فک ہو گیا۔ ایک طرف اس کا پیشہ ورانہ وقار تھا اور دوسری طرف روزگار چھن جانے کا ڈر۔ اس نے اپنی مٹھیاں اتنی سختی سے بھینچیں کہ ناخن ہتھیلیوں میں گڑ گئے۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر ہاری ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک ہے سر، میں انہیں ایڈمٹ کر لیتی ہوں۔ اصفہان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ فاتحانہ انداز میں اٹھا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آرزو نے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے نم تھیں مگر وہ خاموش رہی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ حویلی کے در و دیوار پر غیر معمولی خاموشی طاری تھی۔ پیلی روشنیاں زمین پر ہیبتناک سائے بنا رہی تھیں اور پتوں کی سرسراہٹ کسی گہری سازش کا پتہ دے رہی تھی۔ آرزو اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی۔ اس نے دوپٹہ ایک طرف رکھا ہوا تھا اور موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے دن بھر کی تلخیوں کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ اصفہان خانزادہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا، اسی پرانی رونت بھرے انداز میں۔ آرزو بوکھلا کر سیدھی ہوئی اور فوراً دوپٹہ سنبھالتے ہوئے غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایک لڑکی کے کمرے میں بنا اجازت داخل ہونے کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ اصفہان نے سرد مہری سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ حویلی میرے نام ہے اور اس کے ہر کمرے پر میرا حق ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ میری ماں کو ہسپتال میں اکیلا چھوڑ کر تم یہاں کیسے آ گئیں؟ اس کا لہجہ کسی تفتیشی آفیسر جیسا تھا۔ آرزو نے موبائل ایک طرف پٹخا اور تختہ دار پر کھڑی کسی باغی کی طرح بولی، میری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ آپ کی ماں کی کوئی ذاتی ملازمہ یا خدمت گار نہیں کہ 24 گھنٹے ان کے سراہنے کھڑی رہوں۔ جب تک میرا وقت تھا میں وہاں موجود تھی۔ اصفہان اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ مگر اب تم اس گھر کی بہو ہو ڈاکٹر، اور خانزادہ کی عورتیں اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار نہیں کرتیں۔ آرزو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا مگر اس نے اپنی نظریں نہیں جھکائیں۔ یہ جنگ اب ہسپتال سے نکل کر اس حویلی کے بند کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ میں ہر آدھے گھنٹے بعد ان کا معائنہ کر چکی ہوں، اس سے زیادہ ایک ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا۔ آرزو کی آواز کمرے کی خاموشی میں کسی دھات کی طرح ٹکرائی۔ اب ان کا خیال رکھنا نرسوں اور ان ملازماؤں کا کام ہے جو یہاں سے وہاں دوڑ رہی ہیں۔ ہسپتال میں دوسرے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، وہاں دیکھ لیں گے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، اپنے نظریں اصفہان کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور دو ٹوک لہجے میں بولی، اور رہی بات اس حویلی کی ملکیت کی تو اصفہان صاحب، یہ آپ کا وہم ہے کہ آپ جہاں چاہیں بنا دستک داخل ہو سکتے ہیں۔ کسی لڑکی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لینا تہذیب کا تقاضا ہے۔ آئندہ آپ میرے کمرے میں قدم نہیں رکھیں گے۔ جو بات کرنی ہو کسی ملازمہ کے ذریعے مجھے باہر بلوائیے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے۔ اصفہان کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ وہ شکاری کی طرح دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ کمرے میں ایک خوفناک تناؤ پیدا کر رہی تھی۔ وہ آرزو کے بالکل قریب آ کر رکا اور جھٹکے سے اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ ایک لمحے میں تیار ہو جاؤ۔ اس کا لہجہ دبا ہوا مگر حکم سے بھرپور تھا۔ میں تمہیں خود ہسپتال چھوڑ کر آؤں گا۔ میری ماں کے پاس تم ہی رہو گی، کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر میری بات ٹالی تو کل سورج نکلنے سے پہلے تم بے روزگار ہو چکی ہوگی۔ آرزو نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میں آپ کی شکایت دادا ابو سے کروں گی۔ اصفہان کے لبوں پر ایک صفا خانہ مسکراہٹ آئی۔ جس سے جی چاہے کر دو، ابھی میرے ساتھ چلو۔ اس کے لہجے میں ایسی حاکمیت تھی کہ آرزو کو اپنی بے بسی کا احساس ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت انکار کا مطلب اپنی محنت سے بنائی گئی پہچان کو داؤ پر لگانا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، غصے سے اپنا بازو چھڑایا اور خاموشی سے الماری سے دوپٹہ اٹھا کر خود کو تیار کرنے لگی۔
عثمان وہیں کھڑا اسے اپنی سرد نظروں سے دیکھتا رہا۔ رات اپنے آخری پہر میں تھی۔ ہسپتال کی سفید راہداریوں میں موت جیسی خاموشی تھی۔ صرف مانیٹرز کی بیپ بیپ اس سناٹے کو چیر رہی تھی۔ آرزو کرسی پر بیٹھی شبانہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے اور دماغ میں انتقام کے منصوبے گردش کر رہے تھے۔ اچانک بیڈ پر لیٹی شبانہ بیگم کی آنکھیں کھلیں۔ انہوں نے چند لمحے چھت کو دیکھا، پھر نظریں گھما کر آرزو پر ٹکا دیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فاتحانہ ٹھنڈک تھی۔ افسوس ہو رہا ہوگا ڈاکٹر بن کر، ہے نا؟ ان کی آواز میں زہر گھلا تھا۔ آرزو کے اندر جیسے چنگھاری بڑک اٹھی۔ وہ تن کر بیٹھی اور فخر سے بولی، مجھے کبھی افسوس نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اس پیشے سے کئی جانیں بچائی ہیں۔ لیکن اس نے جھک کر شبانہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا، افسوس آپ کو جلد ہونے والا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو زبردستی جس تخت پر بٹھایا ہے وہ کانچ کا ہے۔ مجھے سب پتہ ہے کہ اس حویلی کے بیسمنٹ میں کون سا کالا دھن چھپا ہے۔ بہت جلد میں اسے قانون کے حوالے کروں گی۔ شبانہ بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کو زردی پھیلی، مگر وہ فوراً سنبھل گئیں۔ یہ تمہارا خواب ہی رہے گا لڑکی، بہت جلد یہ زبان خاموش ہو جائے گی اور یہ ہاتھ پاؤں زنجیروں میں ہوں گے۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو، مجھے آگ سے ہی کھیلنے کا شوق ہے۔ آرزو نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، آپ نے جو میری ماں کے ساتھ کیا وہ میں بھولی نہیں ہوں، اور آپ کا بیٹا جو میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ دادا ابو کو آپ جتنا چاہے اندھیرے میں رکھیں، مجھے پاگل بنانا اتنا آسان نہیں۔ میں یہاں صرف اپنی نوکری کی وجہ سے ہوں، ورنہ مجھے آپ کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ کمرے کا ماحول بوجھل ہو گیا۔ شبانہ بیگم نے بستر پر سیدھا ہوتے ہوئے ایک زہریلی نگاہ آرزو پر ڈالی۔ آج کی رات گزرنے دو ڈاکٹر، کل تمہارا انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تم نے سوئے ہوئے شیر کو جگایا ہے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آرزو نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور ان کے سامنے ایک ناقابل تسخیر دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اب جنگ کا میدان تیار کھڑا تھا۔ آپ کو جو کرنا ہے کرتی رہیں، مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنے کیبن جا رہی ہوں، آرزو نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں بے نیازی تھی، مگر آنکھوں میں چھپی غیرت کی چمک اب بھی برقرار تھی۔ وہ مڑی اور اصفہان کی ماں کے زہریلے وجود کو پیچھے چھوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں دوبارہ وہی بوجھل خاموشی چھا گئی۔ شبانہ بیگم بستر پر لیٹی رہ گئیں، مگر ان کی نظریں بند دروازے پر گڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایسی صفائی ابھری جو کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ تھی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں سے چھن کر وارڈ میں داخل ہوئی تو فضا میں رات والی کشیدگی اب بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اسی دوران اصفہان خانزادہ ہاتھ میں ڈسچارج فائل تھامے بفرے ہوئے شیر کی طرح راہداری عبور کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر اپنی ماں کو روتا دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ شبانہ بیگم کی آنکھوں سے بہتے آنسو اصفہان کے اندر آگ لگانے کے لیے کافی تھے۔ مورے، کیا ہوا؟ طبیعت پھر بگڑ گئی ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اصفہان تڑپ کر ان کے قریب بیٹھا۔ شبانہ بیگم نے آہستہ سے سر جھٹکا اور سسکتے ہوئے بولیں، طبیعت نہیں اصفہان، میرا دل دکھ گیا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو ہمیشہ بیٹی سمجھا، مگر وہ بچپن کا زہر نہیں بھولی۔ اسے لگتا ہے میں نے اس کی ماں کو مارا ہے، اور تم اس حویلی کے نیچے کالا دھن چھپائے بیٹھے ہو۔ وہ کہتی ہے وہ تمہیں پولیس سے پکڑوائے گی۔ بیٹا، یہ ڈاکٹر نہیں، کوئی ڈائن ہے۔ اس نے پوری رات مجھے لفظوں کی اذیت دی ہے۔ یہ سنتے ہی اصفہان کا جبڑا سختی سے بھینچ گیا اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اس کے ذہن سے یہ سارے فطور میں نکالوں گا۔ اسے پتہ چلے گا کہ بیسمنٹ میں کالا دھن ہے یا اصفہان خانزادہ کی ہیبت۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ایک ایک لفظ چبا کر بولا، مورے، آپ کے سر کی قسم ہے مجھے، اس لڑکی کو نکاح کے بندھن میں جکڑ کر آپ کے قدموں میں نہ لا پھینکا تو میرا نام اصفہان خانزادہ نہیں۔ اصفہان نے فوراً فون نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ یوسف، آرجو جیسے ہی اسپتال سے نکلے اسے اٹھا لو، اسے سیدھا فارم ہاؤس پہنچاؤ اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، وہیں ہمارا نکاح ہوگا۔ کاجی کا انتظام رکھو۔
शहर के शोर से दूर सुनसान बियाबान में वाक़े इस्फहान का फार्म हाउस अब एक कैदखाने का मंजर पेश कर रहा था। कमरे में जलता मध्यम बल्ब दीवारों पर डरावने साए बना रहा था। कमरे के ऐन वसत में आरज़ू एक कुर्सी से बंधी पड़ी थी। जंजीरों ने उसकी नरम कलाइयों और पैरों को जकड़ रखा था और मुंह पर लगी मोटी टेप ने उसकी चीखों को अंदर ही दबा दिया था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में वह खौफ था जो इंसान को जीते जी मार देता है। वह बार बार जंजीरें हिलाती मगर वह उल्टा उसके गोश्त में प्यूस्त हो जाती। अचानक दरवाज़ा एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। इस्फहान खानजादा अपने मखसूस शाहाना और पुरसुकून अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक फतहाना इत्मीनान था, जैसे उसने अपना शिकार काबू कर लिया हो। आरज़ू की नज़रें जैसे ही उस पर पड़ीं, वह साकित रह गई। सदमे और हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह शख्स जिसके साथ वह अस्पताल में बहस कर रही थी, इस हद तक गिर सकता है। इस्फहान उसके करीब आकर रुका और एक गहरी नज़र उसकी बेबसी पर डाली। मैंने कहा था ना डॉक्टर कि मेरे साथ लगी हुई आग तुम्हें भस्म कर देगी। इस्फहान ने आरज़ू के चेहरे पर फैली दहशत देखकर एक तंजिया हंसी निकाली। वह कदम ब कदम उसके करीब आया, जैसे कोई शिकारी अपने जख्म खुर्दा शिकार के गिर्द घेरा तंग कर रहा हो। मुझे अंदाज़ा था कि तुम्हारा रद्द-ए-अमल ऐसा ही होगा। कैसी हो मेरी प्यारी कज़न? उसके लहजे में शहद की मिठास नहीं, जहर की कड़वाहट थी। वह उसके सामने झुका और उसकी भीगी आंखों में देखते हुए सरगोशी की। तुम्हें क्या लगा था डॉक्टर? तुम मेरी माँ की तजलील करोगी, मुझसे बदतमीज़ी करोगी और मैं तुम्हें फतहाना मुस्कराहट के साथ जाने दूंगा। वह सीधा हुआ और सर्द लहजे में फैसला सुनाया। आज तुम्हारा और मेरा निकाह होगा। अगर तुमने इनकार किया तो याद रखना, तुम इन 4 दीवारों से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी, और अगर निकल भी गई तो तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो चुका होगा। तुम्हारा करियर, तुम्हारी डॉक्टरी, तुम्हारी पहचान, सब मैं मिट्टी में मिला दूंगा। एक इशारा करूंगा और पुलिस तुम्हें उठा ले जाएगी। अब बेहतर यही है कि अपनी बका की खातिर खामोशी से ये निकाह कबूल कर लो। इस्फहान ने एक झटके से आरज़ू के मुंह पर लगी टेप हटा दी। टेप हटते ही आरज़ू के हलक से एक दर्दनाक सिसकी निकली। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे चाचा की बेटी हूँ इस्फहान। वह जरो कतार रोते हुए चिल्लाई। तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा आरज़ू। बिगाड़ा तुम्हारी उस मरहूम माँ ने था, जिसकी वजह से मेरी बहन मौत के मुंह में चली गई। इस्फहान के लहजे में बरसों पुराना इंतकाम बोल रहा था। मेरी माँ ने उसे नहीं मारा, वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। आरज़ू ने लरजती आवाज़ में सच्चाई बयान करनी चाहिए, मगर इस्फहान ने कंधे उचका दिए। मुझे सच और झूठ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निकाह कर रही हो या नहीं? नहीं करूँगी, कभी नहीं। आरज़ू ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके जवाब दिया। इस्फहान ने बेनियाजी से मोबाइल निकाला। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बर्बादी का ऑर्डर अभी दे देता हूँ। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो इस्फहान। आरज़ू की आवाज़ उसकी बेबसी की गवाही दे रही थी। आधे घंटे में मौलवी साहब आ रहे हैं, ज़हनी तौर पर तैयार रहना। इस्फहान ये कहकर मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे सिर्फ आरज़ू की हिचकियां और जंजीरों की मातमी झनकार रह गई। आधा घंटा किसी कयामत की तरह गुजरा। दरवाज़ा दोबारा खुला और इस बार मौलवी साहब 2 गवाहों के साथ दाखिल हुए। इस्फहान उनके पीछे एक फतह की तरह पुरसुकून कदमों से आ रहा था। आरज़ू का सांस रुकने लगा। उसे लगा जैसे ये कमरा अब उसकी कब्र बन जाएगा। इस्फहान ने झुककर उसके हाथों और पैरों की जंजीरें खोल दीं। आज़ादी मिलते ही आरज़ू के हाथ लरजने लगे, मगर फरार की कोई राह न थी। इस्फहान ने उसकी कलाई थामी और सर्द लहजे में हिदायत दी। खामोशी से निकाह कर लो, मुझे यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मैं दादा अब्बू से तुम्हारी शिकायत करूंगी, वो तुम्हें कच्ची गोलियां नहीं खेलने देंगे। आरज़ू ने डूबते को तिनके का सहारा लेना चाहा। इस्फहान ने एक सफाक मुस्कुराहट के साथ उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। उन्हें इत्तला मिल चुकी है और उन्हें कोई एतराज़ नहीं। शायद वो तुम्हारी फितरत से वाकिफ़ हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने इस निकाह की इजाज़त दे दी है। आरज़ू का सर झुक गया।
उसका रहा सहा हौसला भी टूटकर बिखर गया। उसकी आंखों से बहते आंसू अब उसकी शिकस्त का ऐलान कर रहे थे। मौलवी साहब ने इस्फहान की तरफ देखा। सरदार साहब, इजाजत है? इस्फहान ने इस बात में सर हिलाया। मौलवी साहब ने रजिस्टर खोला और रस्मी लेकिन भारी आवाज में मुखातिब हुए। आरजू बिन्त ए मुबीन खानजादा, आपका निकाह इस्फहान खानजादा वल्द कासिम खानजादा से तय पाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई, जहां सिर्फ आरजू के सिसकने की आवाज आ रही थी और सामने इस्फहान की बर्फ जैसी ठंडी नजरें उसके जवाब की मुंतजिर थीं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के सवाल पर आरजू ने तड़प कर सर उठाया। उसकी आंखों में वहशत थी और चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। मौलवी साहब, खुदा के लिए मुझे यहाँ से आज़ाद करवाइए। ये आदमी मुझ पर जुल्म कर रहा है। ये निकाह ज़बरदस्ती है। वह चीखी। उसकी आवाज़ में ऐसी सच्चाई थी कि गवाहों के सर झुक गए। वह अभी और गुहार लगाने ही वाली थी कि अचानक इस्फहान ने अपनी जेब से सियाह चमकती हुई गन निकाली और एक सर्द धात की आवाज़ के साथ उसकी नली आरज़ू की कनपटी पर रख दी। कमरे में मौजूद हर शख्स साकित रह गया, जैसे सांसें रुक गई हों। इस्फहान झुका और उसके कान के करीब किसी नाक की तरफ फुफकारा, कबूल करो। अगर मैंने तुम्हें यहीं अभी मार दिया तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। तुम्हारी सालों की मेहनत, तुम्हारी डॉक्टरी, तुम्हारे ख्वाब, सब इस एक गोली के साथ मिट्टी में मिल जाएंगे। अपनी जिंदगी चाहती हो तो जुबान खोलो। आरजू का वजूद बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसने कांपती हुई नज़रों से उस मौत के औजार को देखा और फिर कर्ब से आंखें बंद कर लीं। मौत के खौफ और जिंदगी की चाह ने उसकी जुबान से वो अल्फाज निकलवा ही लिए जिनसे उसे नफरत थी। कबूल है, वह हिचकियां लेते हुए बमुश्किल बोली। मौलवी साहब ने लरजती आवाज में सवाल दोहराया। आरजू ने दोबारा वही अल्फाज कहे और तीसरी बार जब कबूल है कहा तो उसे लगा जैसे उसकी रूह का जनाजा उठ गया हो। लरजते हाथों से उसने निकाहनामा पर दस्तखत किए और फिर इस्फहान ने उसी कलम से निहायत सुकून और फतहाना अंदाज में अपनी मुहर सब्त कर दी। निकाह के फौरन बाद एक खामोश मुलाजिमा आरजू को एक परतैश मगर हबसजदा कमरे में छोड़ गई। आरजू बेड के कोने पर सिमट कर बैठ गई। उसे लग रहा था कि वह किसी कमरे में नहीं बल्कि अपनी ही कब्र में बैठी है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। इस्फहान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही जाहो जलाल था। उसे देखते ही आरजू बिजली की सी तेज़ी से खड़ी हुई और पीछे हटते हुए लरजती आवाज़ में बोली, मुझे हवेली जाना है, दादा अब्बू के पास। खबरदार जो तुम मेरे करीब आए। इस्फहान के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। खबरदार करने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, मैं करीब भी आऊँगा और तुम पर हक भी जताऊँगा क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। वह उसके इतना करीब आ गया कि आरजू को उसके सांसों की तपिश महसूस होने लगी। तुम्हारे पास अभी भी दो रास्ते हैं, या तो मेरी माँ से माफ़ी मांगकर अपनी ज़िंदगी आसान कर लो, मैं तुम्हें मोहब्बत से कबूल कर लूँगा। आरजू के चेहरे पर एक तल्ख हंसी आई, जैसे वह उसकी मोहब्बत की औकात जानती हो। और अगर माफ़ी नहीं मांगनी, इस्फहान का लहजा सर्द हो गया, तो फिर सारी जिंदगी मेरी नफ़रत और मेरी कुर्बत दोनों बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहो। इस्फहान ने झटके से उसका बाजू थामा। आरजू ने तड़प कर उसे छुड़ाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। तुम एक बेबस लड़की पर जोर चला रहे हो इस्फहान। तुम जानते हो मेरा कोई नहीं है, मैंने यतीमी में ज़िंदगी गुजारी है। उसकी आवाज़ टूटने लगी। मेरा सिर्फ एक ख्वाब था कि मेरा शौहर मेरा सहारा बने, मुझसे मोहब्बत करे, मगर तुम। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसे संगदिल इंसान का सामना करना पड़ेगा। जो तुम कर रहे हो वो गलत है, सरासर गलत है। आरजू के अल्फाज कमरे की फिजा में बिखर गए मगर इस्फहान की आंखों में रहम का एक कतरा भी न उभरा। मैंने तुम्हारी माँ के साथ कुछ नहीं किया इस्फहान। वो हमेशा मुझसे बदतमीजी करती रहीं, मुझे हकीर समझा, मगर मैंने उनका भरम रखा। आरजू की आवाज़ आंसुओं में डूब रही थी। अगर मेरी माँ से कोई खता हुई थी तो वो उनका अमल था।
اس کی سزا تم مجھ سے کیوں لے رہے ہو؟ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اصفہان کے پتھر جیسے چہرے پر رحم کا ایک سایہ تک نہ لہرایا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے الفاظ اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں۔ مجھے ان جذباتی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا سوال وہیں کھڑا ہے، تم معافی مانگو گی یا نہیں؟ آرزو نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی بکھری ہوئی ہمت کو سمیٹا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، ایک چٹان جیسی مضبوطی تھی۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اس سے میں معافی کبھی نہیں مانگوں گی۔ اصفہان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے سر ہلایا جیسے کوئی آخری فیصلہ کر لیا ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب مجھے میرا حق چاہیے۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک آرزو کے وجود میں لرزہ طاری کر گئی۔ اصفہان نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کمرے کی لائٹس بند کر دیں۔ اچانک سارا کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آرزو وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں اتر چکی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ رات کی سیاہی میں اصفہان کی نفرت اور حاکمیت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، اور راہ فرار کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ صبح کی پو ابھی پھوٹی بھی نہ تھی کہ آرزو کمرے میں ایک زخمی پرندے کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ذہن رات کے کربناک منظروں کی قید میں تھا۔ جیسے ہی ملازمہ ناشتہ لے کر آئی، وہ اس پر دہاڑ اٹھی۔ مجھے حویلی لے کر جاؤ، ابھی کے ابھی، میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتی۔ اسی وقت اصفہان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے اپنی انا کی جنگ جیت لی ہو۔ تیار ہو جاؤ، ہم حویلی جا رہے ہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ حویلی تک کا پورا راستہ آرزو نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گزارا۔ جیسے ہی گاڑی آنگن میں رکی، وہ دیوانہ وار لاؤنج سے ہوتی ہوئی شمروز صاحب کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ شمروز صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے تھے۔ آرزو نے جاتے ہی ان کے گلے لگ کر بیان کرنا شروع کر دیے۔ دادا ابو، سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ آپ کے پوتے نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اگر میری ماں نے ان کی بہن کے ساتھ کچھ کیا تھا تو وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، پھر مجھ سے یہ بدلہ کیوں؟ یہ شخص اچھا نہیں ہے دادا ابو، اس نے رات بھر میرے احتجاج کو ٹھکرایا، میری ایک بات نہیں سنی۔ اصفہان دروازے پر کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے ٹوٹتا دیکھ کر اس کے اندر بھی ایک عجیب سی خلش ہوئی، مگر وہ ساکت رہا۔ شمروز صاحب نے ایک لمبا سانس لیا اور نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، آرزو، یہ سب میرے حکم پر ہوا ہے۔ اصفہان کا ارادہ ابھی نکاح کا نہیں تھا، مگر مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ آرزو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے آئے ہیں، آپ صرف اپنے پوتے کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز میں اب دکھ نہیں، ایک تڑپتا ہوا غصہ تھا۔ نہیں بیٹی، اصفہان تم سے اجازت لے کر نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر حالات ایسے بن گئے کہ مجھے اسے راضی کرنا پڑا۔ شمروز صاحب کی سنجیدگی نے آرزو کی آخری امید بھی توڑ دی۔ آرزو چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ جس شجر کے سائے میں وہ پناہ لینے آئی تھی، اسی نے اسے تپتی دھوپ کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کی نظروں میں اب اپنوں کے لیے صرف بے یقینی اور نفرت باقی تھی۔ شمروز صاحب نے لرزتے ہاتھ سے آرزو کے سر پر شفقت رکھنے کی کوشش کی، مگر ان کی آواز میں اب وہ روب نہیں بلکہ ایک تھکے ہوئے انسان کی التجا تھی۔ بیٹی، ہمیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، میں تمہیں مضبوط ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہاری ماں نے قتل کیا تھا یا نہیں یہ سچ تو وہ اپنے ساتھ ہی لے گئیں، مگر تم اس دنیا میں ہو اور مجھے تمہاری فکر ہے، اس لیے میں نے یہ رشتہ طے کیا ہے۔ آرزو نے بھیگی آنکھوں سے اپنے اس شجرے سائے دار کو دیکھا جس کی چھاؤں میں وہ پناہ لینے آئی تھی، مگر وہاں اب صرف صدمہ تھا۔ وہ آہستہ سے سیدھی کھڑی ہوئی، اس کے لہجے میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک برف جیسی سردی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی دادا ابو، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کے یہ مختصر الفاظ کسی فیصلے کی طرح کمرے میں گونجے۔
وہ مڑی اور بنا پیچھے دیکھے سسکیاں لیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شمروز صاحب نے ایک لمبا اور بوجھل سانس لیا اور اصفہان کی طرف دیکھا جو اب بھی بت بنا کھڑا تھا۔ جاؤ اصفہان، اسے سنبھالو، اس کا دل بہت زخمی ہے۔ اصفہان نے خاموشی سے سر جھکایا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ رات کی سیاہی حویلی کے لان پر پھیل چکی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا درختوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ آرزو لان کے کونے میں کھڑی ساکت ستاروں کو تک رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک ہجوم تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پلٹ کر دیکھا تو اصفہان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ پہلے والی صفاقی نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ آرزو نے فوراً رخ موڑا اور جانے لگی، مگر اصفہان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں وحشت نہیں بلکہ ایک روک لینے کی التجا تھی۔ تھوڑی دیر رک سکتی ہو؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آرزو کی آواز میں تھکن اور بیزاری واضح تھی۔ میں تمہیں بیسمنٹ دکھانا چاہتا ہوں۔ آرزو چونکی۔ کیوں؟ اب کیا دکھانا باقی رہ گیا ہے؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ تاکہ تمہارے دل میں میرے لیے جو شک کی بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے، اصفہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سے نکاح ہو چکا ہے، اب ہمارا رشتہ قائم ہے، تو بہتر ہے کہ کوئی بدگمانی باقی نہ رہے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ حویلی کے عقبی حصے میں بنی سیڑھیاں نمی اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اصفہان نے چابی نکال کر دروازے کا بھاری تالا کھولا۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا تو آرزو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہاں کسی قسم کا کالا دھن یا غیر قانونی اسلحہ نہیں تھا، بلکہ دیوار کے ساتھ گندم اور اناج کی بوریاں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ تمہیں یاد ہے 3 سال پہلے کا وہ قحط؟ اصفہان کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ لوگ بھوک سے مر رہے تھے، فصلیں برباد ہو گئی تھیں۔ میں نے یہ سب اس لیے جمع کیا کہ اگر دوبارہ ایسا وقت آئے تو میری عوام کو یہ اناج آدھی قیمت پر مل سکے اور کسی کا بچہ بھوکا نہ سوئے۔ ایک سربراہ کا کام صرف آج جینا نہیں، آنے والے وقت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کچھ سخت فیصلے ضرور کیے، مگر وہ سب اسی عوام کی بہتری کے لیے تھے۔ آرزو ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں جمی برف پگھلنا شروع ہو گئی۔ اصفہان نے گہرا سانس لیا اور آرزو، میں مانتا ہوں کہ تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میری بہن کا معاملہ تمہاری ماں اور خدا کے درمیان ہے۔ تمہیں اس کی سزا دینا غلط تھا، اور رہی بات اس نکاح کی، تو میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ پہلے ہمارے درمیان سمجھ بوجھ پیدا ہو، مگر دادا کو لگا کہ ان کے پاس وقت کم ہے اور امی کبھی اس رشتے کو قبول ہی نہیں کریں گی۔ اسی لیے انہوں نے مجھ سے یہ سارا ڈرامہ کروایا کہ سب کو یہی لگے کہ نکاح زبردستی ہوا ہے، تاکہ امی کچھ کہہ نہ سکیں۔ آرزو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص جسے وہ گناہ گار سمجھ رہی تھی، وہ تو اپنے دادا کی وصیت اور اپنی عوام کی فکر میں گھرا ہوا ایک الگ ہی انسان نکلا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ نکاح دادا ابو کی مرضی سے ہوا تھا۔ اصفہان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اگر تمہیں اب بھی یقین نہیں تو میں اس بات پر حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔ بیسمنٹ کی اس خاموشی میں آرزو کے اندر کئی طوفان ایک ساتھ تھم گئے۔ شک، غصہ اور برسوں کی تلخی جیسے اس ایک سچائی کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس اناج کی بوریوں کو ایک آخری نگاہ سے دیکھا اور اصفہان کے پیچھے پیچھے خاموشی سے اوپر آ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کے درمیان وہ پہلے والی گھٹن نہیں تھی، بلکہ ایک انکہی سوچ کی لہر تھی جو دونوں کے دلوں کو چھو رہی تھی۔ 2 دن بیت گئے۔ صبح کی شفاف روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آرزو کے کمرے کو منور کر رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا سفید کوٹ سنبھال رہی تھی۔ چہرے پر اب وہ کرب نہیں تھا بلکہ ایک وقار آ گیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور اصفہان حسب عادت بغیر دستک دیے داخل ہوا۔ آرزو چونکی اور فوراً دوپٹہ درست کرنے لگی۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر اصفہان کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ آج بھی یہی کہو گی کہ بغیر دستک کیوں آئے؟ اب تو شوہر کو اتنی اجازت ہونی چاہیے، اس نے نرمی سے چھیڑا۔ آرزو پلٹی اور سنجیدگی سے حد بندی کی۔ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی آپ کو اجازت لے کر ہی آنا چاہیے۔ اصفہان چند قدم قریب آیا اور جھک کر سرگوشی کی۔ تو کیا خیال ہے، رخصتی لے لیں پھر؟ آرزو کی نظریں جھک گئیں۔ کمرے میں پھیلے سناٹے کو اصفہان کی آواز نے توڑا۔
معاف کر دیا ہے یا معافی مانگوں تبھی بات بنے گی؟ آرزو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ الفاظ سردار اصفہان کی زبان سے آپ معافی مانگیں گے؟ اصفہان نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلے تم صرف کزن تھی، معافی مانگنا شاید میری انا کو ٹھیس پہنچاتا، مگر اب تم میری بیوی ہو، اور بیوی کے سامنے سر جھکا دینا مرد کی کمزوری نہیں، اس کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ ایک اچھا مرد وہی ہے جو اپنی بیوی کے سامنے خود کو کمتر کر دے۔ تم روتی ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیا تم مجھے قبول کرتی ہو؟ اس کے لہجے میں موجود خلوص نے آرزو کے دل کے آخری قفل بھی کھول دیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جو انسان مجھ سے نفرت کرتا تھا وہ آج اتنی محبت جتا رہا ہے۔ آرزو نے بازو سینے پر باندھتے ہوئے احتیاط سے کہا، پہلے تم کزن تھیں، اب بیوی ہو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اصفہان نے نرمی سے جواب دیا، اب ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں، میں پرانی باتیں دفن کر کے نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ آرزو نے تھوڑی دیر اپنے دل کی دھڑکنیں سنی، پھر بولی، میری کچھ شرائط ہیں، حکم کرو۔ اصفہان نے فوراً کہا، پہلی شرط، آپ میری نوکری کبھی نہیں روکیں گے، اور اگر میں اپنا کلینک بناؤں تو آپ میرا ساتھ دیں گے، منظور ہے؟ دوسری شرط، میں آپ کی امی کے سامنے بدتمیزی نہیں کروں گی، مگر آپ یقینی بنائیں گے کہ وہ بھی میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ اصفہان نے سنجیدگی سے سر ہلایا، یہ بھی منظور ہے۔ تیسری شرط، رخصتی 1 سال بعد ہوگی، میں ابھی آپ کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ اصفہان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی، وہ مزید قریب آیا، یہ منظور نہیں، تم سے دوری اب میرے بس میں نہیں، جہاں میں نے تمہاری سب شرائط مانی وہاں تم میری بس ایک شرط مان لو کہ رخصتی اسی ہفتے ہوگی۔ اس کے لہجے میں حاکمیت نہیں چاہت تھی۔ آرزو کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی اصفہان کے چہرے پر فاتحانہ خوشی چھا گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی پناہ گاہ جیسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ آرزو نے بھی پہلی بار کسی جھجک کے بغیر اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ باہر سورج کی روشنی مزید روشن ہو گئی تھی، جیسے اس زبردستی کے رشتے کے محبت میں بدل جانے پر گواہی دے رہی ہو۔ یہ ایک مکمل اور خوبصورت اختتام ہے جس میں اصفہان کا کردار ایک ظالم سردار سے ایک محبت کرنے والے شوہر میں تبدیل ہوا، اور آرزو نے اپنے حقوق اور انا دونوں کا تحفظ کیا۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کیا آپ کو پسند آیا ہے؟ اپنی فیڈ بیک لازمی دیں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔